آج ہر ایک کی زبان پر مسلمانوں کی پستی اور کم ہمتی کا رونا ہے، مسلمانوں کے انحطاط اور زوال کی کہانی ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں مسلمانوں کی ناکامی کے چرچے ہیں، مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے کا تذکرہ ہے۔ معاشی، اقتصادی، تہذیبی، ثقافتی، اخلاقی، روحانی، ہر قسم کی کمزوریاں، ہر قسم کا انحطاط مسلمانوں میں موجود ہے۔ مسلمانوں کی پستی کا رونا رونے اور آنسو بہانے والے غلط نہیں کہتے، ان کی باتیں اخلاص پر بھی مبنی ہے اور حق و صداقت پر بھی، مگر بزرگان ملت اگر آنکھیں کھلی ہو، دل دیکھتا ہو، دماغ ہوش و حواس میں ہو، تو ہر شخص یہ ماننے پر مجبور ہے کہ مسلمانوں کی پستی اور انحطاط کا ذمہ دار مسلمان خود ہے، مسلمانوں کی بدعملی ہے، ورنہ میرے رب کا تو دعویٰ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ میرے محترم بھائیو، یہ ایک حقیقت ہے کہ سچائی اپنے آپ منوا کر رہتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دن ہو اور کوئی آفتاب کا انکار کر دے، سورج نکلا ہو اور کوئی اس کی تابانی کا انکار کر دے، 14ویں رات کا چاند ہو اور کوئی اس کی چاندنی کا انکار کر دے، دریا اور سمندر ہو اور کوئی اس کی جولانی کا انکار کر دے، ہوا ہو اور کوئی اس کی روانی کا انکار کر دے، آگ ہو اور کوئی اس کے جلسانے کا انکار کر دے، گلستان ہو اور کوئی اس کی خوشنوائی کا انکار کر دے، رنگ برنگے پھول ہو اور کوئی اس کی رعنائی کا انکار کر دے۔ بالکل اسی طرح یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا فراموشی ہو رہی ہو اور اس کا نتیجہ خود فراموشی کی صورت میں ظاہر نہ ہو؟ خود فراموشی انفرادی نوعیت کی ہو تو اس کے مضر اثرات محدود ہوتے ہیں، اور اگر وہ اجتماعیت کی صورت اختیار کر لے تو پورا معاشرہ بگاڑ اور فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، زندگی کا پورا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے، پوری سوسائٹی تہ و بالا ہو کر رہ جاتی ہے، اور ظہر الفساد فی البر والبحر کا نقشہ سامنے ہوتا ہے۔ بالکل یہی حالت انسانیت کی 1400 سال قبل کی تھی۔ کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دھوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ کر تاریخ کے صفحات کو انگال کر دیکھیں، کیا انسانیت بھی کبھی جیتی اور جاگتی تھی؟ کیا اس کا دل دھڑکتا ہوا اور اس کی نبض چلتی ہوئی معلوم ہوتی تھی جب انسانیت کے جنگل میں شیر اور چیتے، خنزیر اور بھیڑیے بکریوں اور بھیڑوں کو کھائے جا رہے تھے، جہاں زندگی کے سفر میں بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھائے جا رہی تھی، جہاں بھلی نیکی پر، رذالت شرافت پر، خواہشات عقل پر، پیٹ کے تقاضے روح کے تقاضوں پر غالب آ چکے تھے، جہاں ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈھاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا، بے حیائی کا غلبہ تھا، انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا، مگر وہ رب جو قحط سالی میں کملائے انسانوں، بلبلائے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا، اور اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اپنے پیغمبر کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا۔ میرے بھائیو، حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی، حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی کہ جس سے قسمت نوع بشر چمک اٹھی، یہ وہ کتاب ہے جس کو کبھی زوال نہیں، یہی کلام ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ میرے محترم بھائیو، قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا، قرآن نے دنیا کا نقشہ بدل ڈالا، قرآن نے شہر بدل دیے، قرآن نے گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل دی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی،
ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان ہی بدل ڈالا۔ ڈاکو اور لٹیرے محافظ اور نگہبان بن گئے، ظالم و ستمگر عادل و ہمدرد انسان بن گئے، عرب کے چرواہے زمانے کے مقتدی رہنما بن گئے، شرابی اور بدکار ظاہر و شب بیدار بن گئے۔ جو مجرم تھا وہ داعی بن گیا، جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا، قطرہ تھا وہ دریا بن گیا۔ میرے بھائیوں، جو اندھیروں میں چلنے والے تھے وہ نور کے قمقموں میں چلنے لگے، جو کانٹوں بھرے راستے پر چلنے والے پھولوں کی سیٹ پہ آ کھڑے ہوئے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ انقلاب کیسے بپا ہوا؟ یہ انقلاب قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے سے بپا ہوا۔ یہ تبدیلی قرآن کی تعلیمات کی برکت سے آئی۔ یہ تغیر قرآن کو اپنا امام، مقتدی اور رہنما بنانے سے بپا ہوا۔ اور کیوں نہ ہوتا یہ تغیر، جبکہ جس رب نے قرآن اتارا وہ رب اعلیٰ، جس فرشتے کے ذریعے اتارا وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں اعلیٰ، جس نبی پہ اتارا وہ نبی تمام انبیاء میں اعلیٰ، جس امت پہ اتارا وہ امت تمام امتوں میں اعلیٰ، جس زبان میں اتارا وہ زبان تمام زبانوں میں اعلیٰ، جس شہر میں اتارا وہ شہر تمام شہروں میں اعلیٰ، جس رات میں اتارا وہ رات تمام راتوں میں اعلیٰ، جس مہینے میں اتارا وہ مہینہ تمام مہینوں میں اعلیٰ۔ اس کتاب کی عظمت کا چرچا عرض پر بسنے والے نوع انسانیت ہی نے نہیں، بلکہ پہاڑوں کی جلال میں، سورج کی کرنوں میں، پھولوں کی چمک میں، کلیوں کی مہک میں، عصافیر کی چہک میں، موحدین کی تکبیرات میں بلند ہوا۔ میرے محترم بھائیوں، آج بھی یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا۔ اس کی کسی آیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس کا کوئی حرف، کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی شوشہ نہیں بدلا۔ لیکن کتنی بد نصیبی ہے ہماری کہ ہمارے گھر میں خزانہ موجود ہے مگر ہم دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ ہمارے پاس روشنیوں کا منبع ہے مگر ہم دوسروں سے روشنی مانگتے پھر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے آب شیریں کا دریا بہہ رہا ہے مگر ہم ہیں کہ پیاس اور پیاس کی صدا لگاتے رہے ہیں۔ ہاں قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو جان تھا وہ حالے نہ رہے، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ کیا ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت بجا نہ ہوگی؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس دن قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے میرے رب، میرے قوم نے اس قرآن کو چھوڑے رکھا تھا۔ آج ہم مسلمانوں کا کتنا زبردست المیہ ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ نہ معلوم کتنے مسلمان ایسے ملیں گے جنہیں ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ اس کے معنی و مطلب پر کیا غور کریں گے، وہ اس سے ہدایت و رہنمائی کیا حاصل کریں گے۔ ایسے لوگ سب سے زیادہ محروم و قسمت ہوتے ہیں، خواہ دنیا جہاں کی دولت سے مالا مال ہو۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ اسی قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو اوپر بھی اٹھاتا ہے، نیچے بھی گراتا ہے، عروج بھی عطا کرتا ہے، زوال بھی دیتا ہے، ترقی سے بھی نوازتا ہے اور پستی میں بھی ڈالتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جو اس قرآن پر عمل کرے گا، جو اس قرآن کو سمجھے گا، اللہ اسے سربلندی عطا فرمائے گا، اللہ اسے عزت دے گا، مقام و مرتبہ دے گا۔ جس طرح صحابہ کرام کو عزت دی، مقام و مرتبہ دیا، لیکن جو اس کتاب الہی کو چھوڑ دے، اس پر عمل ترک کر دے، وہ عزت والا کیسے بن سکتا ہے؟ اس کو صرف برکت کا ذریعہ سمجھ لے، اس کی ذلت و خواری کیسے دور ہو سکتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، آج کتنی بڑی بد نصیبی ہے ہماری کہ ہم گھر میں قرآن تو موجود ہے، گھر میں قرآن موجود ہے مگر ہم پڑھتے نہیں۔ ہم دل میں ذرا بھی اللہ کا خوف رکھتے نہیں، ہم دل میں ذرا بھی اللہ کا خوف رکھتے نہیں۔ زلزلوں کی چیخوں سے اٹھ جاتے ہیں ہم فوراً، ہم سن کے اذاں کبھی اٹھتے نہیں۔ آتی ہے مصیبت تو خدا یاد آتا ہے، ورنہ کبھی سجدے میں سر جھکتا نہیں۔ کانوں میں اذاں کی بھلا کیسے آئے آواز، بند کبھی ہم ٹی وی کو کرتے نہیں، بند کبھی ہم ٹی وی
کو کرتے نہیں، صورت سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم، سیرت سے تو مسلمان مگر لگتے نہیں۔ میرے محترم بھائیو، اگر آپ اصلاح معاشرے کے خواہاں ہیں اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں جس میں گلشن اسلام سدا بہار ہو، علم و فضل کا بھرمار ہو، صلاح و تقویٰ کا پرچار ہو، زہد و قناعت کا انبار ہو، عدل و انصاف کی سرکار ہو، امن و امان کی بہار ہو، حلال تجارت و معیشت کا پھوار ہو، ہمت و شجاعت بروکار ہو، ہر سو ایمانی افکار ہو، فرقہ بندی و عصبیت عار ہو، دشمنان اسلام ذلیل و خوار ہو، دلوں میں اسلام کی عظمت و ہیبت برقرار ہو، بچی ہوئی انسانیت کے بنجر دل اللہ اللہ کی ضربوں سے سرشار ہو۔ تو میرے محترم بھائیو، ہمیں قرآن سنت کو مشغل راہ بنانا ہوگا، ہمیں اسلام کے دامن سے چمٹنا ہوگا، ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، ہمیں حب خدا و عشق رسول میں ڈوبنا ہوگا۔ اسی میں اصلاح معاشرہ اور اسلامی معاشرے کے قیام کا راز مضمر ہے۔ میں اپنی بات کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہوئے چلتا ہوں، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ یہی ہے آرزو، یہی ہے تمنا کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔